نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت اپنا کام لینے میں نہ کسی کے محتاج ہیں نہ ہی کسی کے پابند ہیں. کام لینے پہ آئیں تو ابابیل جیسے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتے ہیں. پانی جیسی نعمت کی چیز سے ہی فرعون کو ساری بادشاہی سمیت غرق کر سکتے ہیں. ہوا کے ذریعے ہی قوموں کی تباہی کا فیصلہ صادر فرما سکتے ہیں. اسی طرح کی ہی ایک مثال آپ کو آج کے حلقہ میں سننے کو ملے گی کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کا کام بجائے کسی نبی یا ولی سے لیا جائے، ایک جانور کو اللہ نے ذریعہ ہدایت بنایا اور ایمان لانے کا سبب بنا. آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، آج کا حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس شخصیت کے ذکر کے ساتھ خاص ہے اس کا نام اہبان بن اوس رضی اللہ عنہ ہے اور ان کی کنیت ابو عقبہ مشہور ہے. انصار کے قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے ہیں. مشہور جری اور بہادر کم عمر صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے رشتے میں چچا بنتے ہیں. اصحاب شجرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے ہیں. سامعین، اصحاب شجرہ سے مراد وہ مجموعہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے جس نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اہبان رضی اللہ عنہ کے دونوں گھٹنوں میں درد رہتا تھا، اسی لیے جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے. یہ ان صحابہ میں سے بھی ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کو رخ کر کے نماز پڑھی ہے. پہلا قبلہ جو بیت المقدس تھا اور دوسرا قبلہ آیات کے نزول کے بعد تبدیل ہو کر کعبہ بنا، تو اس کو بھی رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھ رکھی ہے. انہیں مکلم الذئب کا خطاب اور لقب حاصل ہے، یعنی بھیڑیے سے بات کرنے والا، جو ان کو ایک خاص وجہ سے دیا گیا. خود اہبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ ایک بکری پر جھپٹا. میں نے بھاگ کر بکری اور بھیڑیے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی جس میں کامیاب ہوا. بھیڑیا اپنی پچھلی ٹانگوں کے سہارے وہیں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا جو تو میرے اور اس رزق کے درمیان حائل ہو گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا. یہ سن کر کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا اور تعجب کرنے لگا کہ بھیڑیا کیسے انسان کی زبان بولتا ہے. اس پر بھیڑیے نے کہا، اس سے بھی زیادہ عمدہ اور حیرت ناک بات تمہیں بتاؤں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو یثرب میں ہیں لوگوں کو گزشتہ واقعات کی خبر دے رہے ہیں، پچھلی باتیں بتلاتے ہیں اور آنے والی چیزوں کی خبر سناتے ہیں. اور بعض روایات میں ہے کہ بھیڑیے نے کہا کہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، یہاں اپنی بکریاں لیے کھڑا ہے اور اس عظیم نبی کی طرف توجہ نہیں دیتا جس سے بڑی شان کا نبی آج تک ظاہر نہیں ہوا، جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جنت کے لوگ ان کے صحابہ کو جنگیں کرتے ہوئے شوق سے دیکھتے ہیں، حالانکہ تیرے اور اس نبی کے درمیان صرف اس گھاٹی کا فاصلہ ہے، اس لیے جا اور اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو جا. یہ سن کر اہبان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، پھر میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا، جب تک تو واپس آئے ان کی رکھوالی میں کروں گا. انہوں نے بکریاں اسی وقت بھیڑیے کے حوالے کیں اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. پھر حضور کو پورا ماجرا بیان کیا. آپ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، سچ کہتے ہو، بے شک
قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وحشی درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک انسان سے اس کے جوتے کا تسمہ تک بات نہ کرے گا اور اس کو بتلا نہ دے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ جب سب آ گئے اور اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور احبان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو اپنا واقعہ سناؤ۔ سامعین، بھیڑیوں نے بہت سے موقعوں پر انسان سے کلام کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں سے 3 افراد ایسے ہیں جن سے بھیڑیے نے بات کی: رافع بن عمیرہ الطائی، سلمہ بن اکوع اور احبان بن اوس رضی اللہ عنہم۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن سے بھیڑیوں نے بات کر رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ اپنی بکریوں کے پاس واپس جاؤ، تم انہیں اتنا ہی پاؤ گے جتنی چھوڑ کر آئے تھے۔ چنانچہ احبان جب واپس پہنچے تو بکریوں کو جوں کا توں پایا۔ پھر انہوں نے ایک بکری بھیڑیے کے لیے خود کاٹ کر اس کو پیش کر دی۔ سامعین، جہاں تک جوتوں کے تسمے کے بولنے والی بات اور اس کی حقیقت ہے، اس سے متعلق یہ گزارش ہے کہ یہ بولنا حقیقت بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب جیسے بھیڑیے اور درندے بولے ایسے ہی یہ تسمے بھی بولنا شروع کر دیں، اور یہ حقیقت کی بجائے امیجینیشن اور مجاز بھی ہو سکتا ہے کہ سمارٹ واچ کی طرح کوئی سمارٹ شوز بھی نکل آئے جو بات کریں اور گھر والوں کی ریکارڈنگ کرتے رہیں اور CCTV کا کام کریں۔ بہرحال اگر ہم بات کریں احبان رضی اللہ عنہ کے آخری ایام کی، تو انہوں نے کوفہ شہر کو اپنا آخری مقام بنا لیا تھا اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے والی تھے۔ انہی کی ولایت کے دوران کوفہ میں احبان بن اوس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے احبان بن اوس کے رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان جیسے حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات